آپ نے عمران خان صاحب کے منہ سے بارہا یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے ڈیفائننگ موومنٹ ہے. قوم یہ فیصلہ کرے کہ یا تو اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے یا ان لوگوں کی غلامی میں ساری زندگی غلامی میں گزارنی ہے, اور تاحیات ان لوگوں کے آگے خاموش ہو کر جھک کر ان لوگوں کے سامنے ہم نے زندگی گزارنی ہے. اصل میں فیصلہ کن وقت اب آ چکا ہے, اور نہ صرف اپنے مخالفین کے بلکہ پارٹی کے اندر منافقین کی بھی آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ان لوگوں کے نظروں کے سامنے سے ہوتی ہوئی منظور ہوئی, اب 27ویں آئینی ترمیم اگر آ گئی ہے اور ان لوگوں کے نظروں کے سامنے اس طرح سے جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے اور قوم پھر سے غلام بن جاتی ہے, عمران خان صاحب کو پھر سے لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کے لیے ان لوگوں کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں, تو پھر قوم کو بھی سوچنا ہوگا کہ کون وہ لوگ تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے. قوم یہ سب دیکھنا چاہتی ہے, اور ان سارے معاملات پہ قوم نے نظر رکھی ہوئی ہے. قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ کون کون ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سب کچھ واضح کر دے گی کہ ہم نے ان کٹ پتلیوں کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, ان کمبوں کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, بلکہ ہمارے جو حقوق کے جو فیصلے ہیں وہ ہم نے خود ہی کرنے ہیں. اگر آج یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر قوم کو سوچنا چاہیے کہ کب تک ہم ان کٹ پتلیوں اور ان کمبوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنا وقت ضائع کریں گے, اپنا خون ضائع کریں گے اور اپنی قربانی کو ضائع ہونے دیں گے. آپ سب نے فیصلہ کرنا ہے, اور جو لوگ آپ کے حقوق کے لڑتے ہیں, جو لوگ آپ کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو پہچانیے, کیونکہ ایک ہی شخص تھا جو کہ آپ کے حقوق کے لیے بولتا تھا, آپ کے حقوق کے لڑتا تھا اور آپ کے حقوق کے لیے کھڑا ہو چکا تھا, اور ان کو سریعام گولیاں بھی لگ چکی تھی اور ان کو جیل میں بھی ڈال دیا ہے. اب وہ شخص قید ہے, لیکن یہ 25 کروڑ عوام آزاد ہے, اور اس شخص کو بھی آزاد کروائے اور اپنے آپ کو بھی حقیقی طور پہ آزاد کروانے کے لیے کردار کو چنے اور راستے چنے کہ کس راستے سے ہم نے جانا ہے اور کس راستے پہ ہم نے انصاف لینا ہے اور کس راستے پہ ہم نے یہ حقوق لینے ہیں اور کس راستے پہ ہم نے اپنی آزادی کی کامیابی لینی ہے.